انٹری نمبر 10۔ میرے بچپن کے زمانے میں میرے وطن کے قریب مدرسۃ الاصلاح کے میدان میں ایک عمومی جلسہ ہوا۔ اطراف کے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں امڑ آئے۔ اس جلسے کے خصوصی مقرر مولانا محمد علی جوہر وفات 1931 تھے۔ انہوں نے اپنے مخصوص جوشیلے انداز میں تقریر کی۔ اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، مگر مولانا محمد علی اتنے گرجدار انداز میں بولتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہی ہزاروں آدمی ان کی بات سن سکتے تھے۔ مولانا محمد علی کی تقریر ختم ہوئی تو ایک بوڑھا مسلمان اٹھا، بھیڑ کو چیرتا ہوا وہ اسٹیج کے پاس پہنچا۔ اس نے مولانا محمد علی کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے اپنی دیہاتی زبان میں کہا، محمد علی جون تی کی ہے کی ہو نہ کی ہس، یعنی محمد علی جو تو نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ خلافت تحریک کے زمانے میں محمد علی اور شوکت علی کی تقریروں نے پورے ملک میں غلغلہ پیدا کر دیا تھا، یہاں تک کہ مولانا شوکت علی نے ایک موقع پر کہا کہ گاندھی میری جیب میں ہے۔ اس زمانے میں مولانا محمد علی کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ کانپور کے محلہ مچھلی بازار کی مسجد کے ساتھ 1913 میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس وقت کی انگریز حکومت نے مسجد کا غسل خانہ سڑک کی توسیع کے لیے توڑ دیا۔ اس پر لیڈروں کی تقریروں نے مسلمانوں کے اندر اتنا جوش پیدا کیا کہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ پولیس نے گولی چلائی جس میں بہت سے مسلمان مارے گئے۔ جب یہ ہنگامہ جاری تھا، مولانا محمد علی ٹرین سے سفر کر کے کانپور پہنچے۔ ریلوے اسٹیشن پر مسلمانوں کی بھیڑ ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یو پی کا انگریز گورنر اس وقت کانپور میں تھا اور کھانے کے میز پر کھانا کھا رہا تھا۔ عین اس وقت اس کو خبر دی گئی کہ مولانا محمد علی کانپور پہنچ گئے ہیں۔ انگریز گورنر نے یہ خبر سنی تو چمچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ مگر سوال یہ ہے کہ مولانا محمد علی کی زلزلہ خیز قیادت نے ہندوستانی مسلمانوں کو کیا دیا؟ قیادت مستقبل کی تعمیر کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وقتی دھوم کے لیے۔ مگر میرے علم کے مطابق مولانا محمد علی نے اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو مثبت معنوں میں بعد کے مسلمانوں کے لیے مفید ہو۔ البتہ اپنی پرجوش طبیعت کی بنا پر انہوں نے ایسی باتیں کہیں جو مسلمانوں کے لیے آج تک مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ خلافت تحریک کے زمانے میں مہاتما گاندھی بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ مولانا محمد علی نے دلی کی جامع مسجد میں مسلمانوں کا ایک جلسہ کیا۔ وہ مہاتما گاندھی کو بھی اس جلسے میں لے گئے۔ مہاتما گاندھی نے وہاں ممبر پر بیٹھ کر تقریر کی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی برہمی کا سبب بن گیا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو لے کر مولانا محمد علی کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک نازک صورتحال تھی۔
مولانا محمد علی نے اس موقع پر اپنا دفاع اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے میں مہاتما گاندھی کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں، مگر جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو میرے نزدیک ایک فاسق و فاجر مسلمان بھی مہاتما گاندھی سے اچھا ہے۔ ایک عام آدمی اگر اس طرح کی بات کہے تو وہ نیوز نہیں بنتی، مگر جب ایک مشہور لیڈر اس قسم کی بات کہے تو وہ نیوز بن کر فوراً ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ مولانا محمد علی کی اس بات پر ہندوؤں میں بہت زیادہ چمی گوئیاں ہوئیں۔ میرے نزدیک مولانا محمد علی کا جواب درست نہ تھا۔ انہوں نے غیر ضروری طور پر بات کو اتنا پیچیدہ بنا دیا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میں مہاتما گاندھی کو مسجد میں لایا ہوں تو میں نے کوئی غیر اسلامی کام نہیں کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم مسجد کے اندر آتے تھے، اور ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر تقریر کی اور اس کو کسی نے برا نہیں مانا۔ اس کے مقابلے میں مہاتما گاندھی کا انداز دیکھیے۔ اس واقعے کے بعد غالباً کلکتے میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا۔ وہاں مہاتما گاندھی اور مولانا محمد علی دونوں موجود تھے۔ جب اجلاس شروع ہونے والا تھا تو اچانک ایک سنسنی خیز واقعہ ہوا۔ مہادیو دیسائی اچانک سٹیج پر آئے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں اجلاس کی کارروائی ہونے نہیں دوں گا۔ مولانا محمد علی نے مہاتما گاندھی کی توہین کی ہے۔ سب سے پہلے وہ یہاں آ کر معافی مانگے، اس کے بعد ہی جلسہ شروع ہوگا۔ مہادیو دیسائی کی اس پرجوش اعلان کے بعد جلسہ گاہ میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کی نظریں مولانا محمد علی پر پڑنے لگیں، مگر مولانا محمد علی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ کھڑے ہو کر برسر عام معافی مانگے۔ غالباً انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو جلسہ گاہ سے نکلنے کے بعد مسلمان ان کا دامن پکڑیں گے اور ان کو مطمئن کرنا ان کے لیے سخت مشکل ہوگا۔ کچھ دیر یہ حالت طاری رہی۔ اس کے بعد ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ مہاتما گاندھی جو سٹیج پر دوسری طرف موجود تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور چلتے ہوئے مولانا محمد علی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے مولانا محمد علی کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور کہا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ یہ سن کر لوگ ہنس پڑے اور جو بات بے حد سنگین نظر آتی تھی وہ ایک لمحے میں ختم ہو گئی اور اپنے معمول کے مطابق جلسہ شروع ہو گیا۔